جان دو، جب اللہ فرماتا ہے ہم نے سب کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، تو پھر کیوں ہم کسی کی محبت میں مر جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے فیصلوں پر صبر کیوں نہیں کرتے؟ کچھ چیزیں آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ آپ کبھی کبھار ایسی چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہیں جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا آپ کے پاس رہنا تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ آپ کو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے، اور ہمیں یہ بات اس ٹائم سمجھ نہیں آتی۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ میری دعا کیوں قبول نہیں کر رہا، اللہ اس شخص کو میرے نصیب میں کیوں نہیں لا رہا، اور ہم مر جانے کی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ ٹائم گزرنے کے بعد ہمیں اللہ کے فیصلوں پر یقین ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ سوچا تھا، اور ہم اپنا پاسٹ سوچ کر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کتنے بے وقوف تھے کہ ہم مرانے کی باتیں کر رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے یہ بہتر سوچا تھا، اور ہم اس ٹائم اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے، اور اس ٹائم ہماری آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو نے یہ سوچا تھا ہمارے لیے، اور میں کتنا پاگل تھا کہ میں اس ٹائم نا امید ہو گیا تھا، اور میں سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ چیز چھین لی، یا وہ شخص مجھ سے چھین لیا، اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا رب تو اتنا رحیم ہے، میرے لیے اتنی بہترین چیز سوچی تھی۔ اور یاد رکھیں، زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات آتی ہیں اور تکلیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے، جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے، تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے، تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ تو اس لیے آپ اپنے اللہ پر یقین رکھیں کہ ابھی کچھ چیزیں صرف آپ کو بری لگ رہی ہیں، لیکن آگے چل کر سب کچھ آسان ہونے والا ہے اور بہت بہترین ہونے والا ہے۔ یقین کریں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے گا، اور کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔